فضیلت الصلاۃ والاستقامۃ والاستقامۃ علی ذلک وہذہ من صفات المحسنین۔ سورۃ ہود، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتَ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال علي بن أبي طلحة العباس وأقم الصلاة طرفي النهار، قال يعني الصبح والمغرب، وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال الحسن في رواية قتادة والزهاق وغيرهم هي الصبح والعصر، وقال مجاهد رحمه الله هي الصبح في أول النهار والظهر والعصر مرة أخرى وزلفا من الليل۔ قال ابن عباس ومجاهد الحسن وغيرهم يعني صلاة العشاء، وقال الحسن في رواية ابن المبارك عن المبارك فزادت عنه والزلفا من الليل يعني المغرب والعشاء۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما زلفا الليل المغرب والعشاء۔ وقذا قال مجاهد محمد بن كعب وقتادة والزهاق إنها صلاة المغرب والعشاء۔ وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء، فإنه إنما كان يحب في الصلاة صلاتان، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة، ثم نسخ في حق الأمة سبب الوجوب عليه، ثم نسخ أيضا في قول والله أعلم۔ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ نے حکم دیا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نماز قائم کریں دن کے دونوں سروں پر، طرفی النہار، طرف مانا کنارہ، تو ایک کنارہ صبح ہے ایک شام ہے، تو دونوں کناروں پر اللہ کی نماز کو قائم کریں۔ ایک تو میرے بزرگوں ایک مسئلہ یہ سمجھو کہ سارے قرآن پاک میں آپ دیکھیں، اللہ توفیق دے، کہ جہاں بھی نماز کا حکم ہے
کسی جگہ یہ نہیں پڑھیں گے آپ کہ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، پڑھا کرو. ہر جگہ یہ حکم ہے نماز قائم کرو. اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. مومنوں کی صفت کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، مقیمی الصلاۃ. تو ہر جگہ جیسے یہاں ہے اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، تو قائم کرنے کا کیا مطلب؟ بھی نماز قائم کرو. قائم جو کرنے کا معنی یہ ہے جو بزرگوں نے مفسرین نے فرمایا ہے، حضرت ابن عباس نے، ان کے شاگردوں نے، کہ قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ اداؤہا فی وقتہا بشروطہا و ارکانہا. قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کو ایک تو اس کے وقت میں ادا کرو. اگر وقت میں ادا نہیں کیا تو آپ نے نماز کو قائم نہیں کیا. کہ صبح کی نماز ہے، سورج نکلنے والا ہے اور یہاں پہ اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے ٹکرے مار رہا ہے، یہ نماز نہیں ہے. اسی طرح بلکہ بہت ساری جماعتیں جو اللہ معاف کرے اہل اہواء اور اہل بدعت ہیں، وہ تو عصر کی نماز اس وقت پڑھتے ہیں جب سورج بالکل پیلا ہو جاتا ہے، یعنی بس عصر سے فارغ ہوئے اور وقت آ گیا. حالانکہ حضور نے فرمایا ہے کہ آدمی انتظار کرتا رہے جب سورج پیلا ہونے پہ آئے تو اٹھ کے عصر کی نماز ادا. فرمایا تلک صلاۃ المنافقی، منافق کی نماز. لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، ورنہ وہ پڑھنا نہیں چاہتا. تو اب نماز کے قائم کرنے کا کیا معنی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے اس کے اوقات معین کیے. تو پہلی شرط قائم کرنے کی کیا ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرے، یہ یاد رکھنا. دوسری شرط کیا ہے کہ بشروطہا و ارکانہا، کہ نماز کے لیے جو شرطیں ہیں وہ بھی پوری کرے اور نماز کے جو ارکان ہیں وہ بھی ادا کرے. اب کچھ شرطیں ہیں وہ نماز سے پہلے ہیں، کچھ ہیں نماز کے اندر ہیں. پہلے کیا ہے کہ بھئی آدمی وضو کرے، اگر ناپاک ہے غسل کرے. یہ پہلے کی شرطیں ہیں. کپڑے پاک پہنے اور ایسا کپڑا پہنے کہ اس کا عورہ جو ہے وہ ظاہر نہ ہو، ستر عورہ ہو کامل. مرد کا عورہ کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک. یہ جو حصہ ہے نا، اس میں 1 انچ کے برابر بھی جگہ ظاہر نہ ہو. اگر ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. ستر عورہ شرط ہے. اور عورتوں کے لیے تو سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے وہ عورہ ہے. صرف نماز میں وہ منہ کھول سکتی ہے، ہاتھ کھول سکتی ہے، پاؤں کھول سکتی ہے. لیکن باقی کپڑا اگر ایسا چست ہے بدن پر کہ ہر عضو نظر آتا ہے، نماز نہیں ہوگی. یا اتنا باریک ہے کہ اس سے مثلا سر پہ دوپٹہ ہے لیکن بالوں کا بھی رنگ نظر آ رہا ہے، تو نماز نہیں ہوگی. اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، لیکن وہ اتنی لون کی باریک ہے کہ اس کے بدن کا اندر سے رنگ بھی نظر آ رہے گا. دھوپ سامنے آ جائے، لائٹ سامنے آ جائے تو نماز نہیں ہوگی.
اسی لیے میری بہنیں اور میری بیٹیاں غور کریں کہ نماز بھی پڑھیں اور نہ ہو تو فائدہ کیا ہوا؟ اب ہم نے یہ دیکھا ہے ماشاءاللہ، عرب لڑکوں میں بھی دیکھا ہے، گھر والوں میں بھی دیکھا ہے، لڑکیوں میں بھی دیکھا ہے، ان میں ایک بڑی خوبی ہے کہ ایک بڑی چادر رکھتے ہیں کہ جب نماز پڑھنی ہو سر سے لے کر اس کا پھیرتے ہیں. ٹھیک ہے، نیچے ان کے کپڑے جیسے بھی ہیں، لیکن اوپر تو کاپڑ کے کپڑے نے چادر نے ڈھانپ لیا نا. اور نماز بھی انہوں نے گھر میں پڑھنی ہے، باہر تو جانا ہی نہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اور اسی طرح ایک شرط یہ بھی ہے کہ نماز پاک جگہ پر پڑھیں. اگر جگہ پلید ہے نماز نہیں ہوگی. اسی طرح نماز وہاں پڑھیں کہ وہ عرض مغصوبہ نہ ہو، یعنی کسی سے زبردستی زمین چھینی ہوئی اور مسجد بنا دی، وہاں بھی نماز نہیں ہوتی. اسی طرح اگر تم نے وہ مسجد جو ہے وہ یعنی بینک نے بنائی ہے، انشورنس والوں نے بنائی ہے حرام کے پیسے سے، وہاں بھی نماز نہیں ہوتی. نماز کے لیے وہ مسجد شرط ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، کہ بنانے والے بھی متقی اور بنائی بھی وہ اللہ کی خشیت کے لیے تھی. یعنی ان کے دل میں یہ تھا کہ اللہ کی عظمت ہے، اللہ کا گھر ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، المتحابون فی اللہ بجلالی انہم علی منابر نور یوم القیامت یغبط بہ الانبیاء او کما قال النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ لوگ المتحابون، یاد رکھ لیں بڑا آسان مسئلہ ہے اور انعام کتنا بڑا ہے کہ قیامت والے دن عرش کے نیچے نور کے منبروں پہ وہ بیٹھے ہوں گے اور اتنی ان کو شان ہوگی کہ انبیاء بھی رشک کر رہے ہوں گے کہ یار یہ کتنا بڑا مقام لے گئے. کام کیا ہے کہ المتحابون ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے. یہاں ایک لفظ ہے جس پہ غور کریں میرے ساتھی جو ہیں، کہ لفظ ہے بجلالی، جو میرے جلال کی وجہ سے، میری عظمت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. ان کو کوئی غرض نہیں ہے، ان کے دل میں صرف خالص اللہ کے لیے محبت ہے. اب یہاں مسئلہ آیا ہے کہ بھئی محبت کے مناسب تو لفظ جمال تھا، اسی لیے میں نے عرض کیا نا میرے بھائی، اللہ تجھے بھی مجھے بھی ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے. لیکن صرف حدیث پڑھنا کافی نہیں ہوتا، اس کا سمجھنا بھی کافی ہوتا. ایک مثال مشہور ہے نا کہ ایک مدرسے میں ایک صاحب آئے ماشاءاللہ، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ مسجد کا جو مدرسے کے استاد ہیں، محتمم ہیں، امام ہیں، خطیب ہیں، مسجد کے باہر بیٹھے ہیں، جمعہ کا دن ہے اور وہ سر پہ اس طرح پھروا رہے ہیں. ہمارے دینی مدرسوں میں یہی رواج ہوتا تھا کہ ہفتے کے دن سب طلباء اساتذہ سر پہ اس طرح پھروا دیتے، کیوں؟ تاکہ فیشن نہ کریں. بال ہوں گے نا تو پھر جناب فیشن کا خیال بھی تو آئے گا نا.
اس لیے ہو گیا نہیں سر مڑاؤ اسرا پھراؤ. اللہ بھی عمرے میں کیوں اسرا پھرواتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ تاکہ تیرا غرور ختم ہو جائے کہ میں نے گردن جھکا دی سب کچھ کٹا دی. تو وہ بیچارے استاد حل کرا رہے تھے. وہ جو آئے نا میری طرح بیچارے مولوی صاحب جو 2 کتابیں پڑھے ہوئے تھے آ کے ان سے لڑ پڑے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ حیران پریشان بھی میں نے کیا غلطی کر لی. وہ بیچارہ گھبرا گیا بھی داڑھی ہے اچھا خاصا اور اتنا ناراض ہو گیا ہے تو پتہ نہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. حضرت شیخ مولانا مسیح اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. میں بھی ان کی زیارت کے لیے گیا تھا. بہت بڑا مدرسہ بھی تھا, بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں وہ. تو وہ پورا کپڑا لپیٹ کے بیٹھے ہوئے تھے اور حجامت کرا رہے تھے, پوری چادریاں لپیٹی ہوئی تھی ہر طرف سے. اور میرے پاس وقت ایسا تھا کہ میں نے ایک دن میں یہ سارا سفر کیا ہے, یعنی ہندوستان کا ماشاءاللہ, جلال آباد بھی اور تھانہ بھون بھی اور دیوبند بھی اور سہارنپور بھی, گنگو بھی, کاندلا بھی, ایک دن میں. ٹائم ہی نہیں تھا. میں نے کہا بزرگ ہوئی جگہ تو دیکھ لوں. تو بہرحال وہ مجھے دل میں بڑا افسوس ہوا کہ میں نے تو ابھی 1 گھنٹے میں چلا جانا ہے اور حضرت تو اس طرح کپڑا لپیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں, مانا ہے کہ ہم سے مصافحہ بھی نہیں کر سکیں گے. بس ہم کہیں گے السلام علیکم, حضرت بھی کہہ دیں گے وعلیکم السلام, اور کیا ہو سکتا ہے. تو میں نے السلام علیکم عرض کیا, حضرت بھی فرما دیا وعلیکم السلام. لیکن الحمدللہ وہ حجامت یعنی تقریباً ختم ہونے والی تھی. تو جب ختم ہوئی تو اس نے کپڑا شپڑا لپیٹ لیا تو حضرت نے فوراً میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, فرمان لگے کہ بھائی مکے سے آئے ہو تو آج ہمارا سہارا بن جاؤ. میں نے کہا تھا میں آپ سے کچھ لینے ہوں گا. بھائی وہ آپ مجھ سے جو لینا چاہو لیتے رہنا, پر ابھی مجھے اپنے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا کر اٹھاؤ. تو میں نے حضرت کو اٹھایا, وہ کندھے پہ ہاتھ رکھے مجھے لے گئے, بٹھایا, اور اتنی دیر میں ماشاءاللہ زمزم, اجوا, کھجور, پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں, 5 منٹ میں سب پتہ نہیں کیسے حضرت نے اشارہ کر دیا. پھر میں نے دعا کے لیے کہا تو حضرت نے بڑی دعا کی, بڑی رحمت, بڑی شفقت فرمائی. میں نے بتایا حضرت میں نے آگے جانا ہے, میں جمعہ فلاں جگہ پڑھوں. کہنے ٹھیک ہے, دل تو نہیں کرتا اجازت دینے کا. میرا خیال تو یہ تھا کہ آج ہمارے مدرسے مسجد میں جمعہ پڑھائیں گے. حضرت میرے پاس ایک ہی دن ہے, کل میری فلائٹ ہے. تو میں صرف اس لیے آیا تھا کہ بزرگوں کی جگہ تو کم سے کم دیکھ لوں, میں نے تو دیکھا ہی نہیں. تو بہرحال یہ رواج تھا ہمارے مدرسوں میں کہ جمعہ کے دن باقاعدہ حجامت کا اہتمام. وہ مولوی صاحب ایسے بگڑے جناب, تو مولوی صاحب نے کہا حضرت تو تشریف رکھے, کیا بات ہے. میں نے کہا کیسے مولوی ہو تم, عالم و نبی کی حدیث کی مخالفت کر رہے ہو. یہی تو ہے نا کہ تم حنفی لوگ حدیث پر عمل ہی نہیں کرتے بلکہ مخالفت کرتے. حضرت کیا مخالفت کی؟ ہمیں حدیث میں ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق یوم الجمعہ تھے, حضور نے جمعہ والے دن حلق کرانے سے منع کیا ہے, اور آپ جمعہ کے دن حلق کرا رہے ہیں. مولوی صاحب مسکرائے, انہوں نے کہا حضرت بیٹھے ہیں, یہ حدیث آپ نے پڑھی کہاں سے, کیوں کیا؟ انہوں نے کہا حضرت آپ جاہل ہیں, حلق نہیں لفظ ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم الجمعہ تھے, کہ جمعہ کے دن حلقے بنا کے 5 10 آدمی نہ بیٹھو, صفے بنا کے سیدھے بیٹھو. ہیلا کا لفظ ہے, حلقے نہیں ہے. پتہ نہیں تو نے کہاں سے پڑھا ہے. اب جناب وہ بڑے شرمندے ہوئے,
نے کہا حضرت میں تو ساری زندگی ہلکی سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہی ہے کہ کسی استاد سے پوچھا نہیں. اگر کسی استاد سے پوچھ لیتے تو یہ وقت نہ آتا. میرے اپنے استاد تھے حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو بحر العلوم تھے. کوئی علم ایسا نہیں جو حضرت نے پڑھایا. حدیث ہے، فقہ ہے، منطق ہے، معقول ہے، صرف ہے، نحو ہے. اگر کبھی کتاب لے کے ایسے مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں طالب ہنستے تھے، کہتے تھے آج کتاب لکھنے والے کی شامت آ گئی، آج استاد مطالعہ کر رہے ہیں، آج مصنف کی غلطیاں نکالیں گے. اتنے بڑے عالم تھے. لیکن ہم نے دیکھا سبق پڑھاتے ہوئے طالب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، استاد کتاب لے کے حضرت گوانوی کی خدمت میں جو ان کے استاد سے گئے اور جا کے پوچھا کہ حضرت یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. کوئی شرم نہیں کہ شاگرد کیا کہیں گے کہ استاد کو کچھ نہیں آتا. اس کی برکت تھی نا کہ اتنے بڑے عالم بنے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نماز کے اقیم الصلاۃ اور اسی طرح اقامت صلاۃ کی یہ بھی شرط ہے کہ اس کے ارکان پورے ادا کیے جائیں. کیا مانا؟ جب کھڑے ہو تو بالکل صحیح طریقے سے کھڑے ہوں. اچھا، ایک آدمی اگر کھڑے ہونے پہ قادر ہے تو بیٹھ کے نماز نہ پڑھے. اسی طرح جب رکوع میں جائیں تو بالکل پشت سیدھی ہو جائے اور کم از کم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان 3 دفعہ کم از کم، ورنہ 7 دفعہ 11 دفعہ. پھر جب رکوع سے اٹھیں گے تو اگر آپ اکیلے پڑھیں سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی، بالکل آرام سے ادا کریں. یہ جو جلدی جلدی ٹکریں مارتے ہیں نماز نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. اور اسی طرح جیسے آپ نے دیکھا ہے ہمارے بزرگ ہیں 80 سال عمر ہو گئی ہے، نماز شروع کریں گے تو یوں کھڑے ہوتے ہیں. پتہ نہیں یہ کہاں سے ہم نے پڑھا ہے. کان پکڑ کے نماز شروع کرو. ہاں پہلے تو یہ تھا بچے نماز نہیں پڑھتے، کان پکڑ کے نماز پڑھوائی جاتی ہے. اب تم تو بڑے ہو گئے ہو. اچھا، کوئی ہمارے یہاں بالکل آتے ہیں اللہ، پتہ نہیں یہ کہاں سے نیت سیکھی ہے. اور کئی ایسے ہمارے بزرگ ہیں کہ نیت وہ اتنی لمبی کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ 4 رکعت نماز عشاء روز بدھ بوقت 8 بجے پیچھے اس امام کے اور چہرہ قبلے کی طرف اتنے امام فاتحہ پڑھ کے یہ نیت کر رہا ہے شریفان. یہ خالص بدعت ہے. ابھی عشاء کے لیے بیٹھے ہو یہی نیت ہے بس. اور ہاتھ جب کریں تو یاد رکھیں یہ ہاتھوں کی انگلیاں بند بھی ہوں اور ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو. یوں نہیں، ان کا رخ باقاعدہ قبلے کی طرف ہو. اور رکوع میں باقاعدہ پکڑیں اپنے گھٹنوں کو. تشہد میں آپ ایسے اوپر ہاتھ رکھ دیں لیکن لٹکائیں نہیں. یہ جو ہاتھ نیچے لٹکے ہوتے ہیں نمازی ہوتی مکروہ ہو جاتی ہے. ہاتھ اوپر رکھا ہو. اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ نماز کے بعد جب سلام پھیر لیں گے تو پھر وہ تسبیحات ہیں. تسبیحات سیدہ فاطمہ کے نام سے تسبیحات فاطمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ. اس کے بعد اللہ انت السلام و منک السلام دعا ہے.
اور یہ کی بات یاد رکھیں کہ جن نمازوں کے بعد سنت ہے، مثلا عشاء کے بعد سنت ہے، مغرب کے بعد سنت ہے، تو وہاں زیادہ ذکر اذکار نہ کریں، تھوڑے سے کر کے پھر آپ نے سنت پڑھ لیں، بعد میں ذکر اذکار پورے کریں۔ اور جن نمازوں کے بعد سنت نہیں ہے، جیسے فجر کے بعد کوئی سنت نہیں، عصر کے بعد کوئی سنت نہیں، تو اب نماز کے بعد آپ پورے ذکر کریں۔ اور ذکر کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ ذکر ہر لحاظ سے، جیسے قرآن پاک میں ہے نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کھڑے ہو تو ذکر، بیٹھے ہو تو ذکر، ہر حال میں ذکر۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ذکر دینے صرف زبان سے نہیں، دل سے بھی، زبان سے بھی، ہر لحاظ سے ذکر ہوگا۔ اور وہ میں نے عرض کیا تھا، حدیث تھی کہ میرے جلال کی وجہ سے جو محبت کرتے ہیں، بھئی وہاں لفظ جمال کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ محبت کا تعلق جمال سے ہے، جلال سے تو ڈر ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر جمال آ جاتا نا تو یہ ہمارے جو آج کل کے صوفی لوگ ہیں کہتے دیکھا حدیث میں آ گیا نا کہ جمال، ہم بھی تو لڑکے لڑکیوں کا جمال دیکھ کے عاشق ہوتے ہیں نا۔ ایک آدمی حضرت تھانوی کے پاس ہے، اس نے کہا حضرت آپ ناراض تو ہوتے ہیں لیکن یہ جو حسین لڑکے اور لڑکیاں ہیں نا، یہ بھی تو آئینہ جمال ہے نا، ہم اس شیشے کو دیکھ کے حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ فرمایا ہاں بھائی یہ آئینہ تو ہے لیکن ہے آتشی آئینہ، جو دیکھے گا انشاءاللہ جل جائے گا۔ اسی لیے فرمایا دیکھا نہیں آپ نے کہ عاشق ہر وقت جلتا رہتا ہے، اس کو سکون ہے ہی نہیں، چونکہ وہ آتشی آئینے کے چکر میں ہے نا۔ تو اللہ نے بولا نہیں جمال نہیں، میرے جلال، میری عظمت، میری شوکت، میری شان، میری ہیبت سے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میرے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، سکون سے ایک نماز پڑھو وہ بہتر ہے کہ ٹکرے مارو اور 100 نفل پڑھو۔ وہی ایک سجدہ ہے کارگر، جو عقل و فکر سے ماورا، وہ 1000 سجدے فضول ہیں جو رہین لفظ شفا نہیں۔ ایک طواف کرو لیکن طواف ہو، ٹکرے نہیں ہوں، دوڑ کے کبھی اس کو ہاتھ مارا، کبھی اس کو ہاتھ مارا، کبھی اس عورت کے چہرے پہ ہاتھ نظر ڈالی، کبھی اس پہ نظر ڈالی، ساری عبادت عمرہ شمرہ یہی الحمدللہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب گھر جاتے ہیں تو خالی ہوتے ہیں، الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوتا پلے میں۔ یہ جب تک بد نظری کی ٹوٹی کھلی ہوئی ہے نا، پانی ٹینکی میں رہے گا ہی نہیں۔ اور اب اللہ نے فرمایا میرے مدنی اقم الصلاۃ طرفی النہار۔ اب علماء نے فرمایا یہاں 2 معنی ہیں، طرفی النہار کا معنی ایک صبح کی نماز ہے اور ایک مغرب کی نماز ہے، یہ دونوں دن کے کنارے ہیں۔ اور بعض علماء حضرت مجاہد قتادہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مغرب کی نماز تو سورج غروب ہونے کے بعد ہوتی ہے، لہذا دن تو ختم ہو گیا ہے۔ یہاں تو لفظ ہے نہار کا، طرفی النہار۔ انہوں نے فرمایا اس سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے۔ اچھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ یہاں فجر کا بھی ذکر آ گیا، عصر کا بھی، مغرب کا بھی آ گیا، اور رات کا بھی آ گیا۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، زلفا یعنی قطع، رات کے حصے میں اس میں عشاء بھی آ گئی۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ مغرب اور عشاء دونوں رات میں آ گئیں، چونکہ سورج ڈوب گیا، رات شروع ہو گئی۔
اچھا اس میں اب اگر ہم غور کریں تو فجر بھی آ گئی، عصر بھی آ گئی، لیکن ظہر نہیں آئی۔ اس آیت میں ظہر کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، وہاں ظہر کا ذکر ہے۔ تو یاد رکھیں۔ اچھا، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سورج جب اتری ہے اور نماز فرض کا ذکر ہے، اس وقت تو حضور معراج میں بھی نہیں گئے تھے، نماز فرض ہوئی معراج میں، لیکن یہ حکم تو معراج کی رات سے پہلے کا ہے۔ بھئی نمازیں فرض ہوئی ہیں معراج والی رات۔ علماء نے فرمایا یہ بالکل ٹھیک ہے، نماز فرض تو معراج کی رات ہوئی ہے، لیکن مطلق نماز جو ہے وہ تو پہلے بھی موجود تھی۔ فرض ہونے سے پہلے بھی اللہ نے نبی کو فرمایا قم اللیل الا قلیلا، تہجد پہلے بھی تھی، اور جب تک نماز فرض نہیں ہوئی حضور پہ امت میں تہجد فرض تھی، بعد میں امت سے منسوخ ہو گئی لیکن حضور پہ واجب رہی، پھر حضور سے بھی اللہ نے معاف کر دی، اللہ نے رعایت کر دی کہ اب رات کی تہجد جو ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ نفلی عبادت ہے، جتنی اللہ توفیق دے فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ لیکن معنی یہ ہے فرض ہونا الگ بات ہے، لیکن نمازیں تو تھی نا۔ زکوٰۃ کی فرضیت اور نصاب تو مدینے میں مقرر ہوا، لیکن حکم تو مکے میں آ گیا تھا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر دور میں نماز تھی۔ دعا کریں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔